بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم الہی ہوا کہ مکہ کی طرف جاؤ تو آپ حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر روانہ ہو گئے۔ اس مقام پر پہنچے جب اب مکہ واقع ہے، یہاں نہ کوئی عمارت تھی، نہ پانی تھا اور یہاں نہ کوئی رہتا تھا۔ درختوں کے نام پر صرف بلبول وغیرہ کی جھاڑیاں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیوی بچوں دونوں کو یہاں بٹھا دیا، ایک مشکیزہ پانی کا اور کھجوریں پاس رکھ دیں اور پھر آپ شام کی طرف چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسری بار مکہ آئے تو قیام نہ کیا، لیکن جب تیسری بار تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ بیٹا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا تو اطاعت کیجیے۔ پوچھا کیا تو میری مدد کرے گا؟ کہا کیوں نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہاں ایک غار بناؤ۔ غار کی تعمیر شروع ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے جاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بناتے جاتے تھے۔ جب تعمیر ذرا بلند ہو گئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر اٹھا کر لائے تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو کر تعمیر کریں۔ یہی مقام ابراہیم ہے۔ دونوں باپ بیٹا دیوار اٹھاتے جاتے تھے اور دعا کرتے جاتے تھے، اے پروردگار ہم سے قبول فرما، تو سننے اور جاننے والا ہے۔ انہوں نے اس غار کی تعمیر نہ مٹی سے کی اور چونے سے، بس پتھر پر پتھر رکھتے چلے گئے، نہ اس کی چھت بنائی نہ دروازہ۔ بعد میں مختلف ایام میں پھر بیت اللہ کی تعمیر ہوئی۔ قریش نے بھی تعمیر کی، ان کے بعد بھی ہوئی۔ کہتے ہیں اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 20 سال تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کے پھیلاؤ میں حجر کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بکریوں کا بارہ بنایا تھا اور اس پر پھیلاؤ کی چھت ڈالی تھی۔ پہلے بیت اللہ کی جگہ ایک سرخ ٹیلا تھا، اکثر سیلاب ادھر ادھر سے اسے کاٹتا رہتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کعبہ سے فارغ ہو گئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ایک ایسا پتھر لانے کو کہا جو آغاز طواف کے لیے نشانی کے طور پر استعمال ہو سکے۔ یہ پتھر حضرت جبرائیل علیہ السلام ابو قبیس کی پہاڑی سے لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مقام پر رکھ دیا جہاں وہ اب قائم ہے۔ روایت ہے یہ بہت روشن تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں تمام مقامات دکھائے اور پھر اللہ کا حکم دیا کہ لوگوں کو حج کے لیے پکاریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا پروردگار میری آواز لوگوں تک کیسے پہنچ سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ پکاریں، ہم آپ کی پکار لوگوں تک پہنچا دیں گے۔ تفسیر جلین میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابو قبیس پہاڑی پر چڑھ کر پکارا، لوگوں اللہ تعالیٰ نے گھر بنایا ہے اور تم پر حج فرض کیا ہے، لہذا تم اپنے پروردگار کی آواز پر لبیک کہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شمال جنوب دائیں اور بائیں منہ کر آواز دی اور لوگوں نے لبیک کہا۔ طاہر الکروی جن کی کتاب عبدالصمد صاحب نے اردو میں منتقل کیا ہے، لکھتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ کے اس غار پر دن رات میں اللہ کی 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 7 طواف کرنے والوں کے لیے، 40 نمازیوں کے لیے اور 20 اللہ کے غار کو دیکھنے والوں کے لیے۔ حضرت حسان بن عطیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پر غور کیا، معلوم ہوا یہ سب رحمتیں در حقیقت طواف کرنے والوں کے لیے ہیں کہ وہ طواف کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے اور کعبے کی طرف دیکھتا بھی ہے۔ کسی نے کیا ہی اچھا کہا ہے، خانہ کعبہ میں طرح طرح کی فضیلتیں ہیں، گھر والا انہیں جانتا ہے۔ جو کوئی یہاں اپنی خطاؤں سے ڈر کر آیا اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ طاہر الکروی لکھتے ہیں خانہ کعبہ 11 بار تعمیر ہوا، فرشتوں نے بنایا، حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، حضرت شیس علیہ السلام نے تعمیر کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی، املاکہ نے بنایا، جرم نے تعمیر کیا،
کسا نے تعمیر کیا، قریش نے بنایا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے تعمیر کیا، حجاج نے بنایا، پھر سلطان مراد رابعہ نے بنایا جو آل عثمان میں سے تھا۔ قریش کی جانب سے تعمیر 9 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی تھی۔ قریش نے تعمیر کے لیے جو حلال مال جمع کیا تھا وہ کافی نہ تھا، اسی لیے حجر کی طرف 6 ہاتھ ایک بلد جگہ کم کر دی گئی تھی۔ حجر کے پیچھے ایک چھوٹی سی گول دیوار بنا دی تھی تاکہ لوگ اس کے باہر طواف کریں۔ کعبہ کے اندر انہوں نے 2 صفوں میں 6 ستون رکھے تھے جس پر چھت تھی۔ اس سے پہلے کعبہ پر چھت نہیں تھی، دروازہ ایک رکھا تھا، چھت کی بلندی 18 ہاتھ تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ کی تعمیر بیت اللہ کے بارے میں طاہر الکربی بتاتے ہیں، انہوں نے 3 دہ تک استعارہ کرنے کے بعد کعبہ کو بالکل زمین کے برابر کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد کو بھی کھدوایا تو دیکھا کہ وہ 6 ہاتھ ایک بلد حجر اسماعیل میں داخل ہے، لہذا آپ نے انہی بنیادوں پر تعمیر کی۔ ایسا انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث کی بنا پر کیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے کعبہ کی بلندی 27 ہاتھ رکھی تاکہ عرض کے مناسب ہو جائے، ایک دروازہ داخلے کے لیے ایک بار جانے کے لیے بنایا، دونوں دروازہ سطح زمین کے برابر تھے، ہر دروازے کی لمبائی 11 ہاتھ تھی اور 2 پٹ تھی۔ آپ نے کعبہ کے 4 ستون بنائے، آپ کے زمانے میں چاروں ستون چومے جاتے تھے۔ آپ نے رکن شامی کی جانب ایک زینہ اوپر جانے کے لیے بنایا تھا اور اسے سونے سے مزین کیا تھا، چھت پر نالا رکھا تھا جو حجر میں گرتا تھا۔ جس دن کعبہ شریف کی تعمیر مکمل ہوئی وہ دن عجیب تھا، اس دن بہت سے غلام آزاد کیے گئے اور بہت سی بکریاں ذبح کی گئیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ ننگے پاؤں نکلے، آپ کے ساتھ بہت سے قریش بھی بننا تھے، حتیٰ کہ کنم کے مقام پر مسجد عائشہ پہنچے اور عمرے کا احرام باندھ کر اللہ تعالیٰ نے انہیں ابراہیم تعمیر پر تعمیر کعبہ کی رونق عطا کی۔ ابن زبیر کی تعمیر کی وجہ یہ تھی، ایک شخص نے معاصرے کے زمانے میں مسجد حرام کے کسی خیمے میں آگ جلا دی، خیمے میں آگ لگ گئی جو بڑھتے بڑھتے کعبہ تک پہنچ گئی اور اس نے غلاف کعبہ رکن یمانی جلا ڈالا۔ یہ واقعہ 64 ہجری کا ہے۔ 10 سال بعد 74 ہجری میں حجاج نے اس بنا پر ابن زبیر نے کعبہ میں اضافہ کیا تھا، ایک دروازہ مزید بنا دیا تھا اور اسے گرا کر قریش کی تعمیر کے مطابق کر دیا۔ طاہر الکربی لکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی ایک چیز عبداللہ بن زبیر رضی اللہ کی بنائی ہوئی ہے، سوائے اس دوار کے جو حجر میں ہے وہ حجاج کی بنائی ہوئی ہے۔ اس طرح مشرقی دروازے کی چوکھٹ اور وہ اندرونی سیڑھیاں جو کعبہ کی چھت تک جاتی ہیں، سمانی سلطان مراد رابع کے زمانے میں 19 شعبان 1039 ہجری کو صبح 8 بجے مکہ اس کے طواف میں شدید بارش ہوئی، بارش سے سیلاب حرم شریف میں داخل ہو گیا، کعبہ شریف کے دروازے کی چوکھٹ سے بھی بلند ہو گیا۔ دوسرے دن جمعرات کو عصر کے وقت کعبہ کی شامی دیواروں دونوں طرف سے گر گئی، اس کے ساتھ مشرقی دیوار کا کچھ حصہ بھی اور مغربی دیوار بھی دونوں طرف سے چھٹے حصے تک بقدار گر گئی، چھت کا کچھ حصہ بھی گر گیا۔ چنانچہ سلطان مراد نے دوبارہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا، 1 سال میں یہ تعمیر مکمل ہوئی، اس طرح جس طرح حجاج نے بنوائی تھی سلطان مراد کی تعمیر ہمارے لیے اس دور تک باقی رہی ہے۔